ليلۃ القدر کا جشن منانا اور عبادت کرنا۔ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے ليلۃ القدر کس طرح بسر کی جائے؟ کیا نوافل ادا کیے جائیں یا قرآن مجید کی تلاوت اور سیرت نبوی کا مطالعہ کیا جائے، یا پھر واعظ و نصیحت کرتے ہوئے مسجد میں ليلۃ القدر کا جشن منایا جائے؟ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور دعا وغیرہ کا اتنا اہتمام کرتے تھے جو اس کے علاوہ کسی اور ایام میں نہیں تھا۔ امام بخاري اور مسلم رحمہ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور کمر کس لیتے۔ اور مسند احمد اور مسلم کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں اتنی کوشش اور جد و جہد کرتے جتنی کسی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس حوالے سے دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ليلۃ القدر کا قیام کرنے پر ابھارا اور ترغیب دلائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ ليلۃ القدر کا قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کے علاوہ ایک جماعت نے اسے روایت کیا ہے، لہٰذا یہ حدیث ليلۃ القدر کی رات قیام کر کے بسر کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اس حوالے سے تیسری چیز، ليلۃ القدر میں کہنے کے لیے سب سے بہتر دعا وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے کسی رات کا علم ہو جائے کہ یہ ليلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ یقیناً تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اسے ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حوالے سے چوتھی بات، اور رمضان المبارک کی کسی رات کو مخصوص کر کے کہنا کہ یہ ليلۃ القدر ہے، اس کے لیے کسی ایسی دلیل کی ضرورت ہے جو اس کی تخصیص کرتی ہو، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتیں باقی راتوں سے ليلۃ القدر ہونے کی زیادہ مستحق ہیں، اور ان میں سے بھی 27ویں رات کے چانس زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ اس حوالے سے پانچویں بات، اور رہا مسئلہ بدعات پر عمل کرنے کا، تو اس کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ نہ تو رمضان المبارک میں ہی بدعات جائز ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے مہینے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا عمل ایجاد کر لیا جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کی بعض راتوں میں جو جشن اور تقریبات کی محافل منائی جاتی ہیں، ہمارے علم میں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور سب سے بہتر طریقہ اور عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور راہ ہے، اور معاملات میں سے سب سے برا عمل بدعات کی ایجاد ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 48965۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔